بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے دن ہم جس واقعے کے متعلق ڈسکس کریں گے وہ واقعہ کربلا ہے۔ ناظرین اکرام، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ دردناک سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق میں موجود کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ سانحہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور رفقا کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان 6 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ بچپن میں کبھی آپ حضور کے کاندھوں پر سوار ہوتے تو کبھی بحالت نماز حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوتے اور کبھی آپ کے سینہ اطہر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے، اور آپ کے متعلق آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت امام حسین مدینہ میں موجود تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے ان کے خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ والی مدینہ نے جب ان ہستیوں کو بلا کر یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ چلے گئے۔ مکہ میں جب آپ تشریف لے کر آئے اور کوفہ والوں کو پتہ چلا تو کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے اور دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگر اس کو روکا نہ گیا تو دین اسلام کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی پوری معاونت کا یقین دلاتے ہیں، لہٰذا کوفے تشریف لے آئیں۔ اس طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط امام حسین کو موصول ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اصحابہ کرام میں سے کئی لوگوں نے امام حسین کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی کوفہ والوں نے آپ کے بھائی اور والد گرامی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ تو طے پایا امام حسین حضرت مسلم بن عقیل جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں کوفہ بھیجیں تاکہ وہ وہاں جائیں اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد امام حسین کے لیے بیعت لیں اور تمام حالات کو دیکھنے کے بعد امام حسین کو آگاہ کریں۔ ناظرین اکرام، امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، کوفہ پہنچ کر امام مسلم بن عقیل نے پناہ لی اور امام حسین کے لیے بیعت شروع کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 40,000 کوفیوں نے امام حسین کے لیے بیعت کی، بعض میں آتا ہے کہ 12,000 اور بعض میں کئی مختلف تعداد آتی ہے۔ اتنی تعداد میں لوگوں نے امام حسین کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ کوفی حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں تو آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ فوراً تشریف لے آئیں، یہاں حالات سازگار ہیں اور تمام لوگ آپ کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فوراً یہاں تشریف لے آئیں۔ امام حسین اپنے 72 اصحاب کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر کوفہ کے حالات اچانک تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا والی مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوفیوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت توڑی تو میں کوڑے اور تلواروں سے کام لوں گا اور اسے قتل کر دوں گا۔ کوفیوں نے بہت جلدی اپنا رنگ بدل دیا اور امام حسین کی جو بیعت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کی تھی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران امام مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے اور جاسوسوں کے سبب گرفتار ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کا سر کاٹ کر دارالامارات سے نیچے پھینک دیا۔ امام حسین کوفہ کی جانب عازم سفر تھے تو رستے میں فرزدق شاعر ملا۔ یہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین سے کہا کہ کوفیوں نے مسلم بن عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی ہے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ۔ امام نے صاحب سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے قرابت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا قصاص لیں گے۔
امام کا قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے حور بن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا، پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے 4000 کا مزید لشکر بھیجا، اور اس کے بعد جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا۔ حضرت امام حسین نے عمر بن سعد کے سامنے اپنی شرائط رکھی، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہے وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین نے کوفیوں کے خطوط وہ تھیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام حسین کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 شرائط بیان کی، تو عبداللہ بن زیاد بھی مطمئن ہوا کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ تو اس وقت ایک بڑا بدبخت شمر لعین اس کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا، کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائے؟ اگر آج امام حسین کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبید اللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ ناظرین اکرام، 7 محرم الحرام کو امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات جو امام حسین کے عقب میں ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس پر یزیدی فوج کو مسلط کر دیا گیا، اور حاکم نے یہ حکم دے دیا کہ پانی بشر پئیں، جن پئیں، گھوڑے پئیں، جانور تمام کے تمام پئیں، لیکن مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ 9 محرم الحرام شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے سامنے تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہ یزیدی فوج میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، چراغ کو گل کر دو، اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑ آئے ہو تو کہہ دینا کہ عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس بھیج دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ زبیر بن قین صحابی نے کہا کہ اے امام حسین، اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ناظرین اکرام، 10 محرم الحرام کی صبح ہوتی ہے۔ یزیدی فوج سے ایک حر نامی شخص یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر فرمایا کہ لوگوں، تم نہیں جانتے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ امام حسین نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا؟ کیا تو نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا؟ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کے لکھے گئے تھے، لیکن کیا کہیں کہ بدبختی و لعنت فوج یزید کا مقدر بن چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا، کیونکہ کوفیوں کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کہا کہ خط ہم نے لکھے ہیں تو یزید ہمیں قتل کر دے گا، یزید ہمیں مار ڈالے گا۔ ناظرین اکرام، اس خطبے کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔
10 محرم الحرام سب سے پہلے عمر بن سعد حسینی لشکر کی جانب تیر چلاتا ہے اور کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر چلانے والا میں ہوں اور میں جنگ کا آغاز کرتا ہوں۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کی جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار میں سے حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، حضرت قاسم، امام علی اکبر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اونو محمد شہید ہوئے، پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی، حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین ابن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا شیر حیدری جرأت کے ساتھ حضور کا امامہ اور پٹکا باندھے حضرت مولا علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کر کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ آؤ علی کے فرزند کی جنگ دیکھو، آؤ آؤ دشمنی فوج آج محمد کے نواسے کی جنگ دیکھو۔ امام حسین جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹتے رہتے ہیں۔ مشرق میں گئے تو صفایا کر دیا، مغرب میں گئے تو صفایا کر دیا، جس سمت جاتے ہیں علی کا بیٹا اس جرأت و بہادری سے اکیلا لڑا کہ یزیدی فوج کا صفایا کر دیتا ہے۔ جب دشمن کی فوج میں موجود شمر نے یہ تمام منظر دیکھا تو شمر کہنے لگا کہ یزیدیو سنو، یہ علی کا بیٹا ہے، تم اسے اکیلے اکیلے نہیں مار سکتے، یکجو ہو کر جاؤ۔ پھر کیا تھا، امام حسین نماز کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور یوں ہی امام حسین نماز کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں سے یزیدی فوج میں سے امام حسین کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔